ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے، تنخواہ نہیں ملی، فاقے کر رہے، یہاں تک کہ پتے کھانے پہ مجبور ہوئے۔ ایک شخص 50,000 روپے لے کر آیا مدرسے کے لیے، اور مولانا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے بھائی اس کی پیسہ نہیں لینا، اس کی آمدنی میں شبہ ہے۔ جب آدمی ایسی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے۔ جب دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا تھا، یہ جو جگہ ہے جہاں دفتر ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، احاطہ ہے ملسری، یہ جنگل تھا، مدرسہ یہاں نہیں تھا۔ مدرسہ تو مسجد قاضی جو ہے اب تو وہ ختم ہو گیا، وہ جو چبوترا ہے وہ مدرسہ تھا۔ یہ جگہ خریدی تھی، مولانا رفیع صاحب مدرسے کے محتمین تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے، بڑے اولیاء اللہ میں سے۔ انہوں نے خریدی ایک گائے، اور خیال نہیں ہوا ہے کیا ہوا، وہ گائے جو ہے وہاں چرنے آ گئی جہاں وہ مدرسے کی جگہ تھی۔ مولانا قاسم صاحب کی نظر پڑی، انہوں نے پوچھا بھائی گائے کس کی ہے یہ؟ کہ جی مولانا رفیع الدین کی۔ تو مولانا نے یوں فرمایا کہ مولانا رفیع الدین سے یوں کہو جا کر کہ مدرسے نے یہ جگہ اس لیے خریدی تھی کہ یہاں آپ کی گائے چرے، کیا اس کا آپ کو خدا کے ہاں جواب نہیں دینا؟ مولانا رفیع الدین نے یہ کیا کہ اسی دن اس گائے کو فروخت کر کے اس کی قیمت مدرسے میں داخل کر دی تھی۔ جب آدمی اتنی احتیاط کرتا ہے تب ایسے کام ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنے ارادے سے خدا کے نظام کو نہیں بدل سکتے۔ بل صاحب یاد رکھو اس بات کو، یہ امت کا 1400 سال کا اصول ہے، آپ توڑ ہی نہیں سکتے، کچھ ہی کر لو، کتنی زبان درازی کر لو، کتنے ہوشیار بن جاؤ، کتنے چالاک بن جاؤ، کیسا ہی لباس پہن لو، کتنی مگر قدرت کے نظام کو نہیں بدل سکتے۔ قدرت کا نظام تو اسی ترتیب پر چلے گا جو اس نے انبیاء علیہ السلام کو اور حضرات صحابہ کو عطا کیا تھا۔ اس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ نبی کے راستے کے خلاف جو بھی چلے گا، ظاہر اس کا کتنا بھی بڑا اور شاندار ہو، اس کے اندر میں روحانیت اور ترقی اور کمال نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ اصول ہے۔ اور بھائی جو لوگ جانتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا بہت جاننے کی توفیق دی، انہیں خبر ہے کہ 14 برس میں کیا کیا ہوا۔ تو خدا کے لیے اسی راستے کو اپنائیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اور دین کے لیے۔ بات بہت دور ہو گئی، لمبی بات ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو کام یہ شروع ہوا ہے وہ کیرالہ سے بات چلی تھی کہ کیرالہ والے اسی پرانی کی وجہ سے تو کامیاب ہیں۔ ہر چیز کا سروے، ہر چیز کا سروے، ہر چیز کا سروے کر کے رکھتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوئی ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے اور 3 دن مسئلہ حل، کہ اسپتال کی ضرورت ہے، ہاں کتنا خرچہ ہے کہ 20 کروڑ کا، کہ اچھا چلو ہو جائے گا، کام شروع کرو۔ اب وہ وہاں سے نکلے ہیں، آپ کے علاقے میں آئے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے تعاون کیا، یہ سروے یا وہ جو کچھ کام کرا رہے ہیں تو امید ہے وہ بہت اچھے اچھے کام کریں گے، مگر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور اس تعاون میں ہمارا اندر کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو بھی خود اندازہ ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کتنے مدرسے ہیں، وہ مدرسے کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنے اس میں طلبہ ہیں، کیا اس کا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ دیکھیے ایک بات ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بعض گاؤں تو ایسے ہیں کہ وہاں ضرورت ہے اور وہاں بیچارے مسلمان کمزور ہیں، وہاں ایک بھی مدرسہ نہیں، مکتب بھی نہیں، اور بعض گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں 5 مدرسے اور بڑے بڑے خاندان ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے، اور بڑے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے،
ضرورت ہے مکتب کی ابتدائی تعلیم کی۔ ہمارے مولانا علی میاں تو کہتے تھے کہ بڑے مدرسے بند کر دینے چاہیے، اب تو صرف مکتب اور چھوٹے مدرسے قائم کرو۔ اور ایک بات کہہ دوں، پتہ نہیں کہوں یا نہ کہوں، کہہ دوں، حضرت مولانا قاسم صاحب نے ایک بات کہی تھی، قاسم نانوتوی نے کہی تھی، مولانا عبید اللہ سندھی نے نقل کی ہے، عجیب و غریب بات ہے، وہ لکھ کے رکھیے اسے۔ یوں فرمایا تھا کہ جیسے جیسے یہ بڑے مدرسے عام ہوتے رہیں گے ویسے ویسے علم اٹھتا جائے گا۔ کیا کہا تھا مولانا قاسم صاحب نے؟ کہا تھا اب سے 160 سال پہلے کہ بڑے مدرسے جس قدر عام ہوں گے اسی قدر علم ختم ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے، دیکھیے مدرسے کا قائم کرنا اور اس کا چلانا دونوں بہت الگ الگ کام ہیں۔ جو آدمی مدرسہ قائم کرتا ہے جب وہ ساری فکر اس میں لگا دے گا، تعمیر اور فلاح اور چندہ اور وندہ اور بندہ، وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ بھائی ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، آپ سے کیا کہیں، کیسے کہیں، اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے۔ ہمارے مدرسے مدارالعلوم کے ناظم تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں، اور بہت بڑے مرجع اور بہت بڑے عالم، شاید اس وقت اتنا بڑا کوئی عالم نہیں تھا، شیخ الحدیث علم حدیث میں بے شک، لیکن جو علوم تھے ان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دن عصر کے بعد گھر جا رہے تھے، وہ مسجد بہادران ہے، اس سے آگے گلی ہے، اس میں کوئی ان کا گھر تھا، راستے میں گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، چارپائی پہ ڈالا، ڈاکٹر کے یہاں لے گئے۔ ارے مولوی صاحب ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کیا کہوں میں آپ سے، کیسے کہوں؟ ڈاکٹر نے یوں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کے پیٹ میں 3 دن سے کچھ گیا نہیں، اس نے کچھ کھایا نہیں، کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہے، جبکہ مولانا کی عمر 80 سال کی تھی۔ خیر دوا ہوا، علاج ہوا، کچھ طاقت ہوئی، کسی نے پوچھا، کہنے لگا بھائی کیا کہوں، کچھ نہیں، کہنے کہ کچھ نہ پیسہ پاس تھا نہ کسی سے مانگنے کو جی چاہا، اس لیے 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا ہی نہیں کھائے۔ تو جب ان کے پاس بیٹھ کے آج وہ مولانا یونس اور مولانا عقیل جیسا بنتا تھا، اب ہمارے جیسے بھینس جو دن میں 6 دفعے کھائے اور یہ نہ دیکھے کہ حلال کھا رہا حرام کھا رہا، اس سے کیسے آپ امید کریں گے کہ اس سے کام کے آدمی نکلیں گے؟ نہیں۔ مدارالعلوم میں ایک وہ تھے مولانا ظہور الحق صاحب، مطبخ کے ناظم تھے، مطبخ کے ناظم مدارالعلوم کے، اور 29-30 سال ناظم رہے۔ 29 سال میں ایک دن مطبخ کا نمک چکھ کے نہیں دیکھا کیسا ہو۔ اگر کبھی دیکھنا ہوتا تھا کھانا کیسا پکا ہے تو پیسے جمع کرا کے خوراک خریدتے، اس کو 1-2 لقمہ چکھتے اور وہ کھانا کسی طالب علم کو دے دیا کرتے تھے۔ تو جب آدمی ان کے پاس بیٹھے گا تو ان سے کچھ سیکھے گا نا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یونس صاحب، آپ لوگوں سے میں کیا کہوں، مولانا کا نام ساری دنیا عزت سے لیتی ہے، پوری دنیا میں آسمان میں سورج کی طرح روشن ان کا نام۔ مول صاحب 2 وقت انہیں فاقے سے گزر جاتے تھے، مجھے خبر ہے، بیمار پڑے ہیں، اتنے 2 پیسے نہیں تھے کہ دوا منگا لیتے، ایک کرتے کو 1 سال پہنتے تھے، تبھی تو آدمی بنتا ہے، ایسے تھوڑی بنتا ہے۔ 35 سال پیسے اکٹھے کیے جب ایک رضائی سلی تھی، کتنی؟ 35 سال ایک رضائی کے لیے، نہ زبان کھولنی نہ کسی سے کچھ کہنا، جو ہو رہا بس ہونے نا۔ اور آپ میں تو شاید کسی نے مولانا کو دیکھا نہیں ہوگا، اتنا سا چھوٹا سا لیمپ آیا کرتا تھا، پہلے بھی آتا ہے، اتنا سا لیمپ، بہت چھوٹا سا، 1 پیسے کا تیل ڈلتا تھا، مولانا کی اوقات نہیں تھی کچھ بھی، ہائے ہائے، وہ لے کر تیل لیمپ جلا کر 2 اینٹیں رکھ کر اسے سامنے رکھ کے اور یوں گھٹنے رکھ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، اور سردی کی راتوں میں فجر کے بعد
مؤذن کہا کرتا تھا کہ جب مولوی صاحب نماز کا وقت ہو گیا 10 گھنٹے سر مطالعے میں گزارتے تھے بغیر کھائے پیے. تو آدمی ایسے تھوڑی بنتا ہے, جبھی تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہم بننا نہیں چاہتے, ہم اس جسم کو بنانا چاہتے ہیں, نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. سب بناتے ہیں اپنے آپ کو, آئے ہے اپنے خود ہی پہچان ہو غافل افغان. اقبال نے اس وقت کہا تھا یہ بات 1930 میں پٹھانوں سے, افغانستان کے لوگوں سے, کہ اگر تم اپنے آپ کو پہچان لو تو تم ہی اس دنیا میں سب سے بڑے ہو گئے. انہوں نے جدید پہچان لیا, اللہ نے انہیں سب سے بڑا کر دیا, نہیں کر دیا. اپنے خود ہی پہچان ہو غافل افغان, 1930 میں گئی تھی بات اقبال نے. اور جب انہوں نے پہچان لیا تو میرے بھائیو ہم بھی پہچان سکتے ہیں. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا فرب مبلغ اوعى من سامعین, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کہنے والے کو بھی چلا دیتا ہے. تو اس امید پر آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ شاید کسی کے دل میں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, کسی کے دل میں بات اتر جائے وہ مدرسے کو مدرسہ بنا لے, اور جس دن مدرسے بننے شروع ہو جائیں گے یہ سب ظلمات کافور ہو جائیں گی. بس اس کے لیے کوشش کیجئے, مولانا نے جس کام کا ارادہ کیا ہے اس کے لیے پوری جدوجہد کیجئے, اور کامل سروے ہونا چاہیے. میرے بھائی ہم نے تو ہر چیز کا کرنے کا ارادہ کیا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو یاد بات رہتا نہیں اٹھا. ہم نے سب باتوں کا سروے کیا تھا, میں نے خود نے کرایا تھا کہ آپ کے گاؤں میں, آپ کے گھر میں کتنے لڑکے ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے تعلیم یافتہ ہیں, کتنے نے مدرسے میں پڑھا ہے, کون حافظ ہے, کون عالم ہے, کون کالج میں گیا ہے. جو کالج میں گئے ہیں لڑکے لڑکیاں وہ اب کیا کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس کام کو آگے بڑھاتا تو علاقے میں فائدہ ہوتا, پر کچھ بھی نہیں. احساس ہم نے یہ سوچ لیا شاید کہ ہمارے جو بڑے کر گئے بس کر گئے, کافی ہے, بس وہی کافی ہے, ہم کیا کریں گے. لیکن قرآن تو نہیں کہتا, قرآن تو دوسری بات کہتا ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ تو گئے, جو کرنا تھا کر کے لے گئے, تم کیا کر رہے, تمہارے سے تمہارے کام کے بارے میں سوال ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, سب اپنے اپنے بوجھ کے یار ہیں, ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک بات یہاں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں, بہت لوگوں سے کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں. میں امید یہ کرتا ہوں کہ اگر صرف کیرالہ اس کے علاقے کے لوگ ٹھیک ہو کر کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ علاقہ نہیں, یہ آدھا ہندوستان چمک جائے گا. بس ارادہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمت کرنے کی ضرورت ہے, کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں, ہمارے ہندوستان میں جو مدرسے موجود ہیں اس وقت, ان میں ایک سب سے بڑا مدرسہ مدراس کے قریب ہے, مولانا تو گئے ہوں گے, میلوی شارم میں باقیات الصالحات, بہت بڑا مدرسہ ہے, اور دارالعلوم سے بہت پہلے کا ہے, دارالعلوم سے بہت پہلے کا ہے. اور آپ کو بتاتا ہوں, جب آدمی کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی کہرانے کا فیض ہے. مولانا عبدالوہاب صاحب جنہوں نے وہ مدرسہ قائم کیا, وہ میلوی شارم سے, مدراس سے اپنی کتابوں کی بوریاں کندھے پر لاد کر پیدل چل کے کہرانے آئے تھے 1850 میں, 1853 سے پہلے, اور 1 سال یہاں رہے تھے. 8 مہینے لگے تھے ان کو وہاں سے یہاں تک آنے میں. پھر یہاں سے جا کر انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا, اور آج تک پورے جنوب میں اس کا فیض ہے. لیکن حیدرآباد تک جتنے بھی مدرسے ہیں سب کے سب بلا استثناء اسی سے فیض یاب ہیں. جس طرح یہاں دارالعلوم کی حالت ہے ایسے ہی اس کا بھی معاملہ ہے.
تو میرے بھائی ابھی تک کام تو آج بھی ہو سکتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ تو آدمی کے اندر کی بات ہوتی ہے، باہر کی تھوڑی ہے. اندر کا معاملہ جب ٹھیک ہوگا تو باہر کے معاملے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور باہر کے معاملے دکھاوے کے کتنے بھی بڑھیا ہوں، اندر کی دنیا پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور سب لوگوں کو اس کو عمل کرنے کی، اس بات کو جاننے کی، اس کا فائدوں کو سمجھنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی کوئی بات آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد.